بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں شکوہ علامہ اقبال کا۔ اس کی علامہ اقبال کا شکوہ بہت جگہوں پر پڑھا گیا، مگر اس کی مکمل اور تفصیلی تشریح نہیں ملتی، تو میں نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ میں علامہ اقبال کی نظم شکوہ کی مکمل اور تفصیلی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ 6 حصوں میں ہوگی اور اس وقت میں آپ کے سامنے اس کا پہلا حصہ پیش کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے اپنی یہ نظم شکوہ 1909 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی، جہاں یہ نظم بہت زیادہ پسند کی گئی۔ وہیں علماء کرام نے اعتراضات کی بوچھاڑ بھی کر دی، تو مجبوراً علامہ اقبال نے 1913 میں اس کے جواب کے طور پر جواب شکوہ انہوں نے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی، اور یہ جلسہ نماز مغرب کے وقت بیرون موچی دروازہ میں منعقد ہوا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ نظم کیوں لکھی؟ علامہ اقبال جو تاریخ کے طالب علم بھی تھے، وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں نے پوری دنیا میں کس طرح سے ترقی کی اور کہاں سے وہ چلے، اور پھر دنیا میں 3 براعظموں تک پھیل گئے، اور مسلمانوں کے اندر کیا کیا اقدار تھیں، کیا اوصاف تھے جن کی بنا پر وہ ترقی کرتے چلے گئے۔ اور پھر بدقسمتی سے ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان روبہ زوال ہو گئے، اور پھر غلامی، غربت، پستی، بدحالی، قسم پرسی ان کا مقدر بن گئی۔ تو یہ سب کچھ کیوں؟ یقیناً مالک کائنات، مالک بزرگ و برتر خدائے لم یزل ہی وہ واحد طاقت ہے کہ جو عزت اور ذلت اور پستی اور زوال اور عروج اور مقام عطا کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال اس مالک کائنات کے سامنے شکوہ پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے شکوہ میں کیا کہا اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس بند میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ضیاء کار کا مطلب ہوتا ہے نقصان اٹھانے والا، سود فراموش اپنے فائدے سے بے خبر، ایسا شخص جسے اپنے فائدے کی کوئی خبر نہ ہو۔ فکر فردا، کل کی فکر یعنی مستقبل کی فکر، غم دوش ماضی کا غم، ہماتن گوش خاموشی سے سننے میں مصروف، ہم نوا ساتھ مل کر گانے والا، جرأت آموز ہمت بندھانے والی، جرأت دلانے والی، بہادری اور دلیری کا سبق پڑھانے والی،
ताबे सुखन शायरी के इजहार का मलका, फन या आबोताब, खाकम बदहन मेरे मुंह में खाक। ये एक रोज़मर्रा और मुहावरा है जो उस वक्त बोला जाता है जब कोई अनहोनी बात मुंह से निकालनी होती है। अल्लामा इकबाल जानते हैं कि वो जिस मालिक से मुखातिब हैं वो मोहब्बत करने वाला है और वो सुनने वाला है, वो इल्म वाला है। इसी मोहब्बत के नाते अल्लामा इकबाल ने अपने शिकवे का अंदाज कुछ तुंद और तेज़ इख्तियार किया है। अपने मखसूस शायराना उसलूब की तरह इस बंद में भी उन्होंने मिसालें और खूबसूरत तराकीब इस्तेमाल की हैं। अल्लामा इकबाल को ये मलका हासिल है कि उनकी नज़मों में, उनकी शायरी में तराकीब, तमासील, इस्तारात, तशबीहात बहुत खूबसूरत इस्तेमाल होती हैं, तलमीहात बहुत खूबसूरत इस्तेमाल होती हैं। और इस पूरी नज़्म में अगर हम देखते हैं तो अल्लामा इकबाल ने ये खूबसूरत तराकीब, तलमीहात, तशबीहात और इस्तारात इस्तेमाल किए हैं। वो मालिक कायनात से शिकवा करते हुए फरमाते हैं, क्या ये ज़रूरी तो नहीं कि मैं ही नुकसान उठाने वाला बनूं और अपने फ़ायदे से बेखबर रहूं, जबकि पूरी दुनिया अपने फ़ायदे के हुसूल की राह पर गामज़न है। तो मैं ही क्यों नुकसान की दलदल में घिरा रहूं? मैं क्यों अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र न करूं, अपने कल के बारे में क्यों न सोचूं और क्यों माजी के गम में डूबा रहूं? मैं क्यों बुलबुल के गम अंगेज नाले सुनूं? मुराद ये है कि मैं क्यों अपनी आहोजारी सुनता रहूं। यहाँ एक बात ये बता देना ज़रूरी है कि अल्लामा इकबाल अपनी शायरी में ख़ुद को बुलबुल कहते हैं। यहाँ मुराद उनकी अपनी ज़ात भी है और कौम के वो लोग भी हैं जो कौम के दर्द में कुढ़ते हैं और जलते हैं। तो फरमाते हैं कि मैं क्यों कौम की आहोजारी महज सुनता रहूं। मैं उस फूल की तरह नहीं कि जो बुलबुल के हमनवा तो होता है मगर खामोश रहता है, यानी एक फूल की तरह खामोश क्यों रहूं। तो गोया अल्लामा इकबाल अपनी इस तमीदी गुफ्तगू में अपने शिकवे का जवाब पेश कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल को ये एहसास है कि वो मालिक कायनात के सामने शिकवा बयान कर रहे हैं। उन्हें अपनी कमतरी का भी एहसास है, इसलिए वो फरमाते हैं, कै रब्बुल इज़्ज़त मेरा इजहार और शेर कहने की ताबानी और आबोताब मुझे बहादुरी और दीदा दलेरी की तरफ उभारती है, वरना मालिक कायनात के सामने शिकवा मेरे मुंह में खाक। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, मगर मैं बहुत मजबूर हूं क्योंकि मैं अपना नुकसान उठाने वाला और सूद फरामोश यानी अपने फ़ायदों से बेखबर रहने वाला नहीं बन सकता। अब मैं मजबूर हो गया हूं कि मैं कुछ कहूं। अगले बंद में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कह बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, सास खामोश है फरियाद से मामूर है हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर है हम, ऐ खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। अपनी बात को बहुत ही खूबसूरत और दानाई के साथ आगे बढ़ा रहे हैं इकबाल। ऐ मालिक, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तू जानता है कि हम तस्लीम और रजा में मशहूर हैं।
تو جانتا ہے کہ ہم تسلیم و رضا میں مشہور ہیں. تو نے ہمیں جو حکم دیا ہم نے تسلیم کر لیا. تو نے کہا نہیں تو ہم نے کہا نہیں. تو نے کہا کر تو ہم نے کر مانا. تیرا کہا ہم نے مانا. تیرا کہا ہم نے مانا اور تیری اطاعت اور تیرے حکم بجا لانے کی تو ہمیں عادت ہے. یہ ہمارا طور ہے کہ ہم تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. مالک ہم بہت مجبور ہیں اسی لیے ہم اپنے درد کا قصہ سنا رہے ہیں. شکوہ نہیں کیونکہ تیری ذات سے شکوہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بس میں تو اپنا غم دل آپ کی حضور پیش کر رہا ہوں. اپنے دکھی احساسات آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں. اس بند میں علامہ اقبال نے اپنی عاجزی کا اظہار زیادہ شدت سے کیا ہے اور ان پر یہ احساس غالب دکھائی دیتا ہے کہ وہ مالک جہان سے مخاطب ہیں. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ مولا ساز یعنی ہمارے دل دیکھنے کو خاموش ہے مگر فریاد سے بھرے ہوئے ہیں. اس شعر میں انہوں نے خود کو ایک ایسے ساز سے تشبیہ دی ہے جو خود تو خاموش ہو مگر نغموں سے لبریز ہو. مولا اگر دکھ بھرا گیت ہماری زبان پر آ ہی گیا ہے تو ہم مجبور ہیں. اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے داتا، اے میرے پالن ہار، ان وفادار لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ بھی سن لے. یہاں وہ خود کو ایسے لوگوں میں شامل کر رہے ہیں جو مالک کے حقیقی بندے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مالک سے وفاداری کرتے ہیں اور اس کا ہر حکم تسلیم کرتے ہیں. اور اس میں چھپا ہوا انداز یہی ہے کہ مالک ہم نے بدر و احد، حنین اور جنگ سلاسل اور کن کن موقعوں پر اور کربلا کے میدان میں تیری تسلیم و رضا کے لیے جان کی قربانی دی ہے. تو مولا ہم تو عادی ہیں تیرے حکم تسلیم کرنے کے لیے. مولا ہم تو عادی ہیں تیرے حکم تسلیم کرنے میں. تو اے میرے مولا ان باوفا لوگوں کا، ان شیوائے تسلیم کے عادی لوگوں کا شکوہ سن لے. یہ لوگ جنہیں تیری حمد و ثنا کی عادت ہے ان سے آج تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. ان سے آج تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. اگلے بند میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم. پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم. پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم. شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امین. بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم. ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. بہت خوبصورت یہ شعر ہے، یہ بند ہے. اس بند میں جو مشکل الفاظ ہیں اس میں ازل ہمیشہ سے زیب چمن کی خوبصورتی، پریشان ہونا، بکھرنا، پھیل جانا، شمیم خوشبو والی ہوا،
بعض لغات میں شمیم کو خوشبو بھی کہا گیا ہے، بعض میں خوشبو پھیلانے والی ہوا، خوشبو والی ہوا۔ الطاف امیم، الطاف کا مطلب مہربان، امیم سب پر یکساں مہربان، جمعیت خاطر، دل کی خاطر، اور پریشانی بکھرنا، پھیل جانا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے مولا تیری ذات اقدس، تیری ذات صاحب جمال و جلال ہمیشہ سے ہی موجود تھی۔ یہاں اقبال نے اللہ کے لیے ذات قدیم کی ترکیب استعمال کی ہے۔ یہاں مراد پرانی ذات نہیں ہے، بلکہ وہ ذات اقدس ہے جو ہمیشہ سے ہو۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ اے مالک، تو ہمیشہ سے موجود تھا، پھول چمن کی زینت کے لیے موجود تھا، مگر اس کی خوشبو پھیلی نہیں تھی۔ یہاں علامہ اقبال نے اللہ کے پیغام کے لیے پھول کا استعارہ استعمال کیا ہے کہ جس طرح پھول موجود ہے مگر اس کی خوشبو پابند ہوتی ہے۔ اے مالک، جس طرح پھول موجود ہے اور اس کی خوشبو پابند ہے، تو اے مالک اسی طرح تیرا کلام، تیری ذات اور تیرا پیغام تو موجود تھا، لیکن وہ پھیلا نہیں تھا، کیونکہ پھول کی خوشبو کو پھیلانے والی ہوا ہی نہیں تھی۔ یہاں شاید اقبال کی مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچاننے والا اور اس کی ذات کا اقرار کرنے والا ہی موجود نہیں تھا۔ جس طرح پھول کی خوشبو کو پھیلنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اے اللہ، تیرے پیغام کو پھیلانے کے لیے ہماری ضرورت۔ اے صاحب الطاف امین، یعنی اے لطف و عنایت کے مالک، تو عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ ذرا یہ تو فرما کہ اگر ہوا نہ چلتی تو خوشبو ہر طرف کیوں کر پھیلتی؟ ہم مسلمانوں نے تیری ذات اقدس کی پہچان کے لیے ہوا کا کام کیا، باد نسیم کا کام کیا، اور تیری خوشبو، تیرے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا کر تیری پہچان کروائی۔ اسی مقصد کے لیے ہم مشرق و مغرب میں دوڑتے پھرے اور اس سفر میں آنے والی پریشانیوں کو اپنے دل کی تسلی مان لیا، بنا لیا۔ اگر یہ عظیم مقصد ہمارے سامنے نہ ہوتا تو کیا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی دیوانی تھی کہ جگہ جگہ خاک چھانتی پھرتی؟ مالک، تیرا نام جہاں میں پھیلانا ہی ہمارے لیے وجہ اطمینان قلب تھا۔ ہم باد نسیم میں کیوں پھرتے رہے؟ ہم باد نسیم کی طرح کیوں پھرتے رہے؟ صرف اور صرف تیرا ذکر بلند کرنے کے لیے، ورنہ تیرے محبوب کی امت اتنی پاگل اور دیوانی تو نہ تھی کہ بے سود ہی مشقت کرتی رہتی۔ مختصر یہ کہ اقبال یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان اگر نہ ہوتے تو اے اللہ تیرا پیغام کون پھیلاتا؟ جس طرح پھول کی خوشبو کو پھیلنے کے لیے باد نسیم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے مالک تیرے پیغام کو پھیلنے کے لیے ہماری ضرورت تھی۔ اگلے بند میں علامہ اقبال اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسے وسعت دے رہے ہیں اور اپنے دلائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی وکیل، کوئی دلائل دینے والا عادل جہان کے سامنے، عادل برحق کے سامنے الطاف
अमीम रखने वाले आदिल के सामने अपने दलाइल एक एक करके दे रहा है। और यहां बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने फरमाया है कि हमसे पहले ताजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर, खुगरे पैकर महसूस थी इंसान की नजर, खुगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, और मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। बहुत हकीकत पसंदाना दलाइल। मुश्किल अल्फाज। मस्जूद का मतलब होता है कि जिसे सजदा किया जाए, वो चीज़ जिसे सजदा किया जाए। माबूद का मतलब है जिसकी इबादत की जाए। खूगर का मतलब है आदि। पैकर का मतलब है वजूद या बुत या जिस्म। बहुत आसान सा, बहुत सीधा सा ये बंद है। अपने दलाइल में वुसअत दे रहे हैं, दस्तावेजात पेश कर रहे हैं, कायनात से दस्तावेजात, फितरत से दस्तावेजात, इंसानी रवैयों से दस्तावेजात। ऐ मालिक, ऐ मेरे मालिक, हमसे पहले तेरी दुनिया का अजब मंजर था। इस तेरी दुनिया में हमसे पहले कहीं पत्थरों को सजदे किए जाते थे, कहीं अशजार की इबादत होती थी। इंसान हर उस शय की इबादत करता था जिसे वो महसूस करता था। चांद की, सूरज की, जानवरों की, हर शय की इबादत होती थी मालिक। जिसको वो जैसा महसूस करता, इंसान उसकी इबादत करता था। इन हालात में कौन अनदेखे खुदा को मानता, और अगर मानता तो कैसे मानता। ऐ मालिक बुजुर्ग बरतर, ये मुसलमान ही थे जिनकी कुव्वत बाजू ने ये काम किया। ये मुसलमान ही थे जिन्होंने शुजात की नई दास्ताने रकम करते हुए तेरे नाम के फरेरे लहराए। ये मुसलमान ही थे जो कुटियाएं और झोंपड़ियां बनाकर बैठ गए कुफर के आस्तानों में, आशियानों में, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाते रहे। ये मुसलमान ही थे जिन्होंने मालिक हक का पैगाम दुनिया में पहुंचाया। जी जनाब, आपकी समातों, आपकी बसारतों और आपकी इनायतों का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने प्यारों, यारों और बेलियों को भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। दुआओं में याद रखिए बंदा नाचीज़ वारिस इकबाल।